تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ حالیہ دنوں میں بالی ووڈ کو اپنی فلمیں کامیاب اور سنسنی خیز بنانے کا ایک نیا سستا اور آسان سا طریقہ مل گیا ہے، جس کے مطابق لوگوں کو یہ باور کروایا جائے کہ ہندو دھرم شدید خطرے میں ہے۔ اسے ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت یعنی مسلمانوں اور ان کے دین سے شدید خطرات لاحق ہیں۔ یہ پروپیگنڈا کرنے سے نہ صرف فلمیں کامیاب ہوتی ہیں بلکہ انتہا پسند حکمران جماعت کی جانب سے پذیرائی اور مختلف انعامات بھی ملتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ریلیز ہونے والی فلمز دی کشمیر فائلز اور دی کیرلا سٹوری چند ایسی ہی مثالیں ہیں کہ جن میں حقائق اور اعداد و شمار کو بالکل ہی غلط پیش کیا گیا۔ اس کے باوجود سرکاری سرپرستی میں ان فلموں نے سینکڑوں کروڑ کا بزنس کیا اور کامیاب ترین فلمیں قرار پائیں۔ دوستو، اگلے مہینے بالی ووڈ پھر سے ایک پروپیگنڈا فلم ریلیز کرنے جا رہا ہے جس کا نام ہے 72 حوریں۔ حور جنت کی مکین اس دوشیزہ کو کہتے ہیں جس کی خوبصورتی اور حسن ناقابل بیاں ہے۔ حوروں کا ذکر نہ صرف حدیث مبارکہ بلکہ قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پر ہوا ہے۔ یہ جنت میں ملنے والے ان انعامات میں سے ایک ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمانبردار اور مقرب بندوں کے لیے مخصوص فرمائے ہیں۔ تاہم بالی ووڈ کی آنے والی یہ فلم یعنی 72 حوریں نہ صرف مسلمانوں کے اس نظریے کا مذاق اڑاتی ہے بلکہ یہ جنت کی حوروں کو ایک من گھڑت اور فرضی افسانہ قرار دیتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ مذکورہ فلم کے ٹیزر میں یہ دکھایا گیا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی بنیاد صرف اور صرف جنت کی 72 حوروں کی طلب ہے۔ تم نے جو جہاد کا راستہ چنا ہے وہ راستہ تم لوگوں کو سیدھا جنت میں لے کر جائے گا۔ ہماری انچھوئی حوریں تمہاری ہوں گی، تمہاری ہمیشہ کے لیے۔ دوستو، اس فلم کو بنانے والے شاید اپنی کم علمی کے باعث یہ نہیں جانتے کہ اسلام وہ واحد مذہب نہیں کہ جس میں حوروں کا تصور ملتا ہے۔ موت کے بعد انعام میں ملنے والی حسین و جمیل دوشیزاؤں کا ذکر دنیا کے اکثر مذاہب میں پایا جاتا ہے جن میں خود ہندو مت بھی شامل ہے۔ لہٰذا ایسی فلمیں بنانے والے دین اسلام کا ہی نہیں بلکہ خود اپنے دھرم کا بھی مذاق اڑاتے ہیں۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم ان دوشیزاؤں کا احوال بیان کریں گے کہ مختلف مذاہب میں موت کے بعد جن کے ملنے کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ اپسرا۔ دوستو، شروعات کرتے ہیں سناتن دھرم المعروف ہندو دھرم میں حوروں کے تصور سے، کیونکہ اس فلم کو بنانے والے ڈائریکٹر اور رائٹر کا تعلق بھی اسی مذہب سے ہے، مگر یہ لوگ دوسروں کے مذاہب پر نکتہ چینی میں اس قدر مصروف ہیں کہ انہیں اپنے مذاہب کے بارے میں جاننے یا پڑھنے کا بالکل بھی وقت نہیں۔ سناتن دھرم کی مقدس کتابوں یعنی ویدوں اور مہابھارت وغیرہ میں ایسی خواتین کا ذکر ملتا ہے جنہیں اپسرا کہا جاتا ہے۔ یہ حسین و دلربا خواتین سورگ یعنی جنت میں رہتی ہیں اور ان جنگجو سورماؤں یا نیک لوگوں کے لیے مخصوص ہیں جو اپنے پروردگار کے حکم پر عمل پیرا ہیں۔ دوستو، اسلام میں تو صرف 72 حوروں کا ذکر ملتا ہے، تاہم ہندوؤں کی مقدس کتابوں جیسے پرشرا سمرتی اور مہابھارت میں جنگوں میں زخمی یا قتل ہو جانے والے بہادروں کے لیے ہزاروں اپسراؤں کے وعدے کیے جاتے ہیں۔ دوستو، ویدوں جیسے رگ وید اور اتھر وید میں اپسراؤں کی 6 طرح کی اقسام بیان کی جاتی ہیں، جبکہ یہ کتابیں اپسراؤں کے اوصاف و خصائل بیان کرتے ہوئے مولانا طارق جمیل کو بھی کہیں پیچھے چھوڑ دیتی ہیں۔ سناتن دھرم کی مقدس کتاب مہابھارت میں ایک جگہ پر درج ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں خوبصورت اپسرائیں سورگ میں دوڑی دوڑی اس سورما کے استقبال کے لیے آئیں گی کہ جو جنگ کے دوران قتل ہوا یعنی شہادت کے مرتبے پر فائز ہوا۔ مہابھارت شانتی پرو کتاب 12 سیکشن 98 شلوک نمبر 46۔ اس کے علاوہ اتھر وید میں یہ درج ہے کہ جہاں نہ ہڈی ہوگی نہ درد، وہ خالص جگہ ہوگی جہاں کی ہوا صاف اور بہترین ہوگی۔ یہ ایک بہترین جگہ ہوگی جہاں آگ جسموں کو جلا نہیں سکے گی۔ سورگ میں یہ لوگ بہت ساری خوبصورت عورتوں سے نوازے جائیں گے۔ دوستو، یہ صرف چند مثالیں ہیں جو سناتن دھرم کی مقدس کتابوں سے لی گئی ہیں۔ میں اگر اس ویڈیو میں اپسراؤں سے متعلق وہ تمام اقتباسات بیان کرنے لگ جاؤں جو ویدوں، پرانوں اور مہابھارت میں درج ہیں تو یہ ویڈیو بہت زیادہ طویل اور بورنگ ہو جائے گی، اس لیے اب ہم اگلے مذہب کی جانب چلتے ہیں۔ ڈائنا۔
دوستو زرتشتیت المعروف پارسی مذہب کی مقدس کتابوں میں بھی نیک لوگوں کی موت کے بعد ایک ایسی خوبصورت پرہیزگار اور خالص لڑکی سے ملاقات کا ذکر ملتا ہے جو انہیں بطور انعام عطا کی جائے گی۔ زرتشتی کتابوں میں جنت میں رہنے والی اس خوبرو لڑکی کا نام ڈائنا درج ہے، جس کا ذکر گاتھاز نامی ان حمدیہ گیتوں میں ہوتا ہے جنہیں پارسی مذہب کی بانی زرتشت نے تحریر کیا تھا۔ زرتشت لکھتا ہے کہ ایک نیک آدمی کی روح اس کے مرنے کے 3 دن بعد تک اس کے خاکی جسم کے پاس ہی رہتی ہے۔ تیسری رات کے اختتام پر اسے اپنی ڈائنا نظر آتی ہے جو ایک 15 سال کی بہت ہی خوبصورت، محبت کرنے والی اور پاکیزہ لڑکی کی صورت میں اس کے پاس ظاہر ہوتی ہے۔ یہ اس کے اچھے کاموں کا انعام ہے، لہٰذا اب یہ دونوں ایک ساتھ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ نمف دوستوں، قدیم یونانی تہذیب میں بھی حوروں یا اپسراؤں سے ملتی جلتی ایک مخلوق کا ذکر ملتا ہے جو انتہائی حسین، کم عمر اور کنواری لڑکیاں ہیں۔ یہ دائمی زندگی کی مالک ہیں، یعنی یہ کبھی نہیں مرتی اور نہ ہی ان کے حسن و جمال میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے۔ دوستو، قدیم یونانی کہانیوں کے مطابق نمف نامی ان حسین عورتوں کو دیوتاؤں کی جنسی تسکین کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن چونکہ یونانی عقیدے کے مطابق جنگوں میں شہید ہونے والے لوگ بھی بعد از موت ایک دیوتا کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں، لہٰذا نمف نامی یہ عورتیں انہی سورماؤں کے لیے بنائی گئی ہیں جن کی صحبت کا لطف وہ مرنے کے بعد اٹھا سکیں گی۔ قدیم یونانی اساطیری داستانوں میں بہت سی مشہور اور خوبصورت نمفس کے نام بھی ملتے ہیں۔ دوستو، یہ تھا دنیا کی مختلف تہذیبوں اور مذاہب میں حوروں کا تصور۔ تاہم اسلام مخالف جذبات رکھنے والوں کو صرف اسلام میں حوروں کے وجود سے پریشانی ہے۔ ان کی اپنی کتابوں میں موجود اپسراؤں کی طرف تو شاید ان کا دھیان بھی نہیں جاتا۔ جو لوگ اس سوچ کے حامی ہیں کہ دنیا میں ہونے والی تمام دہشت گردی حوروں کا لالچ دے کر کروائی جاتی ہے، میں انہیں ان کے اپنے ہی دھرم کی کتابوں کے مطالعے کی دعوت دیتا ہوں جن میں جا بجا جنگجو مردوں اور شہداء کے لیے خوبصورت عورتوں کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اگر واقعی ایسا ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔